بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر نکلے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن مجید بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کو جب دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر میں تیرے پاس سے گزرا، تو آہستہ پڑھ رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، اسے ہی سنا رہا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں سوئے ہوئوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، کچھ بلند آواز سے پڑھا کر، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ کچھ آہستہ پڑھا کر۔ درمیانہ روی کا حکم دیا، اعتدال کا حکم دیا۔ مسئلہ ذہن نشین کر لیں، رات کی جو نماز ہے اس میں امام کے لیے تو واجب ہے بلند آواز سے پڑھنا، لیکن جو بندہ امام نہ ہو، اکیلے نماز پڑھے، مغرب، عشاء، فجر یا رات کے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں تو ان میں اکیلے نماز پڑھنے والے کو اختیار ہے، چاہے آہستہ پڑھے چاہے بلند آواز سے پڑھے۔ بلند آواز سے پڑھے، نیند آ رہی ہو یا سستی ہو یا دھیان ادھر ادھر جاتا ہو تو بندہ بلند آواز سے پڑھتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی کہ تو رات کو نماز خاموشی سے پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے آگے سے مناسب جواب دیا کہ میں اللہ کو سنا رہا تھا اور اللہ آہستہ بھی سنتا ہے، کہ جس کی عبادت کر رہا ہوں میں نے صرف اسے ہی سنانا تھا اور کسی کو سنانا مقصود نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تو اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے آگے سے وجہ بیان کی، یا رسول اللہ، گھر والوں کو جگانا مقصود تھا کہ یہ جو گھر میں سوئے ہوئے ہیں تو یہ آواز سن کر اٹھ جائیں۔ جس طرح انسان کے پاس بیوی بچے رات کو اگر تہجد پڑھتے ہیں یا صبح کی نماز کے لیے ان کو اٹھانا مقصود ہو تو پھر اونچی آواز سے، میں اس لیے اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا کہ ان کو جاگ آ جائے، یہ اٹھیں اور تہجد پڑھیں۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے نیند آ رہی تھی تو میں شیطان کو بگا رہا تھا، کہ آہستہ پڑھتا تھا تو نیند آ رہی تھی، نیند کا غلبہ تھا، اس لیے میں اونچا پڑھتا، زور لگاتا تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو، شیطان جو رکاوٹ ڈالتا ہے وہ نہ ہو، تاکہ میں عبادت کر سکوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل، درمیانہ روی کا حکم دیا۔ تو انسان کو جیسے مناسب لگے، اونچا پڑھنے میں انسان کو شوق ہو، حافظ اونچا پڑھنا پسند کرتے ہیں، آہستہ ان سے کم پڑھا جاتا ہے۔ انسان کو جو صورتیں یاد ہوں تو انسان تھوڑا سا بلند آواز سے ان کو پڑھے، لیکن ایک بات کا ذہن نشین کر لیں کہ انسان کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اگر گھر والے مثال کے طور پر تہجد نہیں پڑھتے تو پھر وہاں اونچا اونچا پڑھے گا تو ان کی نیند خراب ہوگی، یا گھر میں کوئی بیمار ہے یا رات کو گلی محلے میں اونچا ذکر کرتا ہے تو وہ تو لوگ بیمار سوئے ہوئے ہیں تو ان کی نیند خراب ہوگی، تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عبادت کی جائے تو اس میں ساتھ دیکھا جائے کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو، اس لیے کہ عبادت کرنا نفلی کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ انسان پر لازم ہے، فرض ہے۔ تکلیف دینا حرام ہے۔ تو عبادت کسی بھی وقت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت ہو، دیگر عبادات ہوں، تو اگر رات کو انسان اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو آواز پھر عدم رکھے، اتنا زور سے نہ چلائے کہ پڑوسی یا ادھر ادھر جو لوگ ہوں ان کی خلل آئے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا عبادت میں بھی خیال نہیں کیا جاتا اور باقی رسم و رواج میں بھی نہیں کیا جاتا، پوری رات گانے چلائے رکھتے ہیں، یہ کل قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا۔ ایک تو اپنا گناہ ہے اور دوسرا محلے والوں کو تنگ کرنے کا الگ گناہ ہے، کہ جو دوسرے سو نہیں سکتے، تنگ ہوتے ہیں۔ اب کہتے تو کچھ نہیں ہے کہ محلے داری ہے،
لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع فرمایا۔ علماء نے لکھا کہ بیت اللہ کو بوسہ دینے کے لیے بھی دوسرے کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے دھکا دیتے ہیں، دوسروں کو کونیاں مارتے ہیں آگے جانے کے لیے کہ حجر اسود کو بوسہ دے یا بیت اللہ کو ہاتھ لگائے، تو یہ بھی منع ہے، اس لیے کہ ان کو ہاتھ لگانے پر ثواب ہے، نہیں لگائیں گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن دوسرے کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، تو حرام سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔